بات کریں گے پاکستان کی اکانومی پہ. اکانومی کے حوالے سے پاکستان از ان اے ویری گڈ سٹیج, اور انہوں نے بتایا کہ بہت بڑی تعداد میں جو فارن انویسٹرز آ رہے ہیں. اور ناظرین, ایک وہ شخصیت جو پاکستان میں سب ان کو مانتے ہیں irrespective آف their پالیٹکس, کہ وہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اور پولیٹیکل اکانومی اور جو گورننس اور اکانومی کا رشتہ ہے اس کو بہت کم لوگ اتنی اچھی طریقے سے جانتے ہیں جیسے پاکستان کے فارمر منسٹر ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. اور یہ سنیے گا, حفیظ پاشا صاحب نے تو جو کہا وہ تو اس پر بھی ان سے بات کریں گے, لیکن انہوں نے جو آرٹیکل لکھا 2-3 روز پہلے بزنس ریکارڈر میں 21 تاریخ کو, اکتوبر کی 21 کو, اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ بہت سے انہوں نے کمپنیز کا نام لیا, پراکٹر اینڈ گیمبل ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. انہوں نے کہا یہ کمپنیز پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں. انہوں نے کہا اس کی ایک وجہ تو یہ انہوں نے بتائی کہ جو ٹیرفز کے معاملات ہیں اور جو ریپیٹریٹ نہیں کر سکتے پروفٹ, اس میں ٹیلن اور یہ تمام کمپنیز اب نہیں پچھلے 2-3 سال میں پاکستان کو چھوڑ کر جا چکی ہیں. پھر حفیظ پاشا صاحب نے یہ فرمایا کہ جب پاکستان میں ایک پریڈکٹیبلٹی نہیں ہوتی معاملات پر, پالیسیز پر, اور پھر جی ڈی پی کا بھی تعلق جو ہے وہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اس کا بھی تعلق ہے کہ کمپنیز آتی ہیں یہاں سے چلی جاتی ہیں, جب پرچیزنگ پاور کم ہوتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جو پروفٹ جو ہے مارجن وہ بھی کم ہو جاتا ہے, یہ اپنے پروفٹس جو ہوتے بھی ہیں اس کو ریپیٹریٹ نہیں کر پاتے. تو یہ دو مختلف ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ پکچرز ہیں. جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ویری کمپیٹنٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ آ رہے ہیں فارن انویسٹرز, اور حفیظ پاشا صاحب یہ فرما رہے ہیں, انہوں نے کا جو آرٹیکل ہے وہ ضرور پڑھیے گا آپ. اور یہ ہم ضرور کہتے چلیں کہ پاکستان میں اب جو ایک دھوم مچی ہے کہ جی امریکہ آ رہا ہے انویسٹ کرنے, جو ریئر ارتھ منرلز ہیں اس میں انویسٹ کرنے آ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو لگتا ہے کہ وہ پاکستان ان کا فیوریٹ ٹاپک ہے, ہر دوسرے دن کبھی انویسٹمنٹ کی بات, کبھی انڈیا پاکستان کی بات, اور کبھی آئل ایکسپلوریشن اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ پکچر کیا ہے؟ اور ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بلومبرگ گاہے بگاہے پاکستان کا جو ریٹنگ ہے اس کو بہتر کہتا ہے, جی پاکستان از ان گڈ شیپ. اگر پاکستان از ان سچ گڈ شیپ تو پھر یہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہم نے تکلیف دی حفیظ پاشا صاحب کو, ہم نے ان سے دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم سے اس پر بات کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے بہت کرٹیکل ہے آبویسلی, بیکاز اس کا تعلق امپلائمنٹ سے بھی ہے, جابز وغیرہ سے بھی ہے, پھر ایکسپورٹ سے بھی ہے, سب کچھ بہت معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں. بٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کا جو ایک ایکو سسٹم ہے, دیر از این ایشو ود دیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی بیلنسڈ سمری پیش کی ہے, اور مجھے خود اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے یہ آرٹیکل لکھنا پڑا, جبکہ پاکستان میں کم از کم ہمارے جو حکومت ہے ان میں بہت آپٹمزم ہے کہ فارن انویسٹمنٹ کا پیک آنے والا ہے پاکستان میں. مگر میں کچھ اعداد شمار آپ کے سامنے رکھ دوں تو کچھ اندازہ ہوگا کہ ریالٹی اس وقت کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو توازن ادائیگی کے اعداد شمار ابھی جو اسٹیٹ بینک نے چھاپے ہیں, پہلا کوارٹر جو ہے جولائی ٹو سپٹمبر اس سال کا, اس کے اعداد شمار آئے ہیں. اس میں جو تین واضح طور پر پریشان کن ہے جی, فارن انڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس میں 45% کمی آئی ہے کمپیئر ٹو جو لیول تھا پچھلے سال کے پہلے کوارٹر میں, 45% کمی. جی. دوسری طرف جو ہمارا اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں جس طرح فائنانس منسٹر صاحب نے ذکر کیا, یقیناً وہ بہت محنتی اور کوشش کرتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نئے انویسٹرز ہمارے مارکیٹ میں آئے ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں, تو اس پچھلے کوارٹر میں جولائی ٹو سپٹمبر کے مہینے میں کیا وجہ ہے کہ ہمارے اسٹاک مارکیٹ سے فارن پورٹ فولیو کے جو انویسٹرز ہیں وہ $630 ملین نکال کے لے کے چلے گئے ہیں. یہ آفیشیل فگرز ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے.
تو وی ہیو ٹو ہیو اے ریالٹی چیک، اینڈ اس لیے مجھے مجبوراً یہ آرٹیکل لکھنا پڑا، اور اس میں نے واضح طور پر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کب انویسٹمنٹ بوم کرتا ہے باہر سے پاکستان میں، اور کب مشکلات پیش آتے ہیں۔ جی، ایک تو آپ جو فرما رہے ہیں، آپ نے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ جی ڈی پی جب آپ کی بڑھے تو بہتری آتی ہے، پھر آپ نے کہا کہ جو پالیسیز ہوتی ہیں اس سے بھی انفلوئنس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ولایت میں بھی 2 ہفتے پہلے اس وقت ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک پوری ڈیبیٹ چل رہی تھی، اور ڈیبیٹ کیا چل رہی تھی اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا تھا۔ بہت سے لوگ تھے انکلوڈنگ اے لاٹ آف پاکستانیز جو اپنی بزنس کو یو کے سے اٹھا کر کے دبئی میں لے گئے، اور ان کی شکایت تھی کہ جی ویری ہائی ٹیرفس ریٹ، تو اس وجہ سے ہم ٹیکسز بہت لگ رہے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس کتنی گنجائش ہے؟ ایک طرف آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، دوسری طرف آپ کی لگتا ہے کہ ایک لیول پہ کہ جیسے ٹریجری میں مسئلہ ہی مسئلہ ہے، آل دا ٹائم یو ٹاکنگ آف ڈیفیسٹس، تو اس جو آپ دائرہ کار میں دیکھیں تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ واٹ از اٹ دیٹ پاکستان کین ریئلسٹکلی ڈو کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھے؟ دیکھیے، یقیناً ایک بات میں کہتا چلوں کہ آپ نے جس طرح بگننگ میں کہا ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان میں بے شمار ایم او یوز سائن ہوتے ہیں، مختلف ممالک جس میں مڈل ایسٹ ممالک ہیں، ابھی ریسنٹلی جرمنی وغیرہ، یو ایس کا آپ نے ذکر کیا، ٹرمپ صاحب کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان میں، یقیناً یہ موجود ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ کیا ہے۔ بالکل، اس میں جو پروفٹ مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ کی جو پروفٹیبلٹی ہے پورے ہمارے کمپنیز کی، لوکل جی اور نیشنل، بہت کم ہو، جی اور اس کی بہت سے وجوہات ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ پروفٹ مارجن سیلز پر جب کچھ سال پہلے 9% کے 9%، لگ تھا، اب وہ گر گرا کے لگ بھگ 1 سے 1.5% یہ تو کے یہ رینج۔ بڑا میجر ہے ڈاکٹر صاحب، اتنا زیادہ فرق آپ کہہ رہے ہیں، 900% کم ہو گیا، یعنی کہ 1/9 رہ گیا نا۔ جی بالکل، یہ بہت پریشان کن ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مارکیٹ میں سیل میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ جب جی ڈی پی کا شرط نمو 2% کے لگ بھگ ہو تو کہاں سے مارکیٹ میں تیزی سے اضافہ ہوگا سیلز میں؟ لوگوں کی پرچیسنگ پاور متاثر ہو رہی ہے، انمپلائمنٹ ریٹ آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب تک پروفیٹیبلٹی کا سگنل مناسب نہیں ملتا ہے تو دنیا کے تو بے شمار ممالک ہیں جہاں فارن انویسٹرز جا سکتے ہیں۔ بالکل، ایبسلیوٹلی۔ اس لیے یہ اشارہ بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ نہ صرف نیٹ پروفیٹیبلٹی پری ٹیکس گر گئی ہے، مگر ٹیکس بے تحاشا بھاری ہے پاکستان میں۔ ہم نے جو بینکوں اور انڈسٹری، جو 2 سیکٹرز ہیں جہاں ہمارا فارن انویسٹر بہت انٹرسٹڈ ہے بینکنگ، اور آیا ہے، وہ ٹیکس ریٹس تو انٹرنیشنلی بہت ہائی ہیں۔ آپ سوچئے کہ ہم کم از کم 40% کے لگ بھگ ٹیکس اٹھاتے ہیں کمپنی سے، اور سیلز ٹیکس میں 18% کے لگ بھگ، یہ 4 گنا ہے ہمارے باقی سیکٹرز کے ایوریج کے لحاظ سے۔ تو نہ صرف ٹیکس کا برڈن زیادہ ہے، پروفیٹیبلٹی بیفور ٹیکس کم ہو چکی ہے۔ تو ان حالات میں فارن انویسٹرز، یہ تو اب دیکھیے کہ نئے انویسٹر کی تو بات چھوڑیے، جو پرانا انویسٹر بے شمار عرصے سے رہا ہے پاکستان میں، جس طرح شیل، پراکٹر گیمبل وغیرہ، وہ سب بھی چلے گئے ہیں۔ یہ بہت جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو شیل کا جو آپ نے ذکر فرمایا، شیل اور اس طرح کی کمپنیز، پراکٹر اینڈ گیمبل، ٹیلینور کا تو آپ نے بالکل یہ درست ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، آئی نو ایٹ دیٹ پوائنٹ۔ یہ سویٹس کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ہم ریپیٹریٹ نہیں کر سکتے ابھی، تو ان کے لیے، کمپنیز کے لیے اٹس ناٹ ٹینیبل۔ لیکن یہ جو باقی ہیں تو یہ بھی بات آئی سامنے کہ جی شیل وغیرہ نے بہت سی اور ممالک سے نکلیں باہر، بیکاز دے آر بیسکلی ری آرگنائزنگ، اور انہوں نے کہا کہ بیکاز گلوبلی تھنگز ہیو چینج، تو یہ دے آر شرنکنگ دیر بیسکلی آؤٹ ریچ آلسو۔ تو یہ کتنا تعلق ان چیزوں کا، ان کے جانے کا پاکستان سے، اور کتنا تعلق ان کا اپنی جو پالیسیز ہیں پلس گلوبل سچویشن؟ دیکھیے، کچھ حد تک یقیناً یہ جو گلوبل ملٹی نیشنلز ہیں، بہت بڑے بڑے
وہ یہی سوچتے ہیں، جبکہ ان کا جو انویسٹمنٹ کا پورٹ فولیو بے شمار ممالک میں ہوتا ہے، ایویلیویشن ان کی اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بعض ممالک میں پروڈکشن کرنے کے بجائے ہم صرف سیلز کریں، اپنا نام استعمال کریں اور لوکل پروڈکشن سے نکل جائیں، اس لیے کہ اس میں کوئی پروفٹیبلٹی نہیں ہے۔ پاکستان اس لحاظ سے کچھ اس معاملے میں نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، اس لیے کہ پروفٹیبلٹی واقعی بہت گر چکی ہے۔ تو ابھی یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ چلے گئے ہیں، یہ امپورٹ کر کے پاکستان میں سامان آ رہا ہے ان کے نام سے، مگر پروڈکشن ختم ہو چکی ہے، اور یہ سے جو فیوریبل امپیکٹ ہوتا ہے روزگار پر اور پھر ٹیکنالوجی ٹرانسفر پر، ایکسپورٹس پر وغیرہ، یہ ہمیں فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس میں واٹ از اٹ دیٹ دا گورنمنٹ گیون آل ادر تھنگز ایز دے آر، جو اکنامک جو بھی انڈیکیٹرز ہیں، جو ایشوز ہیں، جو پریشرز ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے تو واٹ از دا آنسر ٹو دس ڈائلیما؟ دیکھیے اس وقت جو بہت اہم چیز ہے، میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان کا اپنا لوکل انویسٹر بھی، جس طرح آپ نے دبئی کا ذکر کیا ہے، اس کا بھی تھوڑا سا رجحان ان کا اس طرف جا رہا ہے۔ البتہ پاکستان میں اگر فارن انویسٹمنٹ لانا ہے بڑھا کر، اور خاص طور پہ میجر جس طرح آپ نے ذکر کیا ریئر منرلز وغیرہ، ہمیں سب سے پہلے اس انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ریکوڈک کا انویسٹمنٹ جو ہے، جو بہت ہی پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور موجود ہیں انویسٹر، وہ اس وقت انویسٹمنٹ کامیاب ہوگا اور شروع ہوگا جب آپ انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں گے، اور خاص طور پہ ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر، تاکہ مال جو ہے وہ کراچی پورٹ تک جا سکے یا پورٹ قاسم۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے انفراسٹرکچر پہ بھی اس کا رجحان ہو۔ منرل کے ایکسپلائٹیشن میں انفراسٹرکچر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور یقیناً اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جو آپ نے فرمایا انفراسٹرکچر کا اور منرلز کی بات جو ہو رہی ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک براڈر ایشو ہم اگر لے لیں کہ جو مثلا سی پیک کا معاملہ ہے، وہاں بھی بہت سے سوالات اٹھتے رہے کہ جی ہم نے ٹھیک سے نہیں کر رہے۔ یقینی طور پہ ان اے سینس اٹ کین بی دا بیک بون آف دس کنٹریز پروگریس، لیکن کیا ہم صحیح طریقے سے آگے چل رہے ہیں سی پیک پہ؟ یعنی کہ ہماری میں بات کروں پورا جو مینجمنٹ اپروچ ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری ریگولیشن ہے، جو ہمارے ٹیرفز ہیں، اور جو ہماری مطلب جیسے ریگولیٹری باڈیز ہیں، تو چاہے آپ ریکوڈیکا دیکھیں جو شروع میں مسئلہ ہوا، پھر اس کے بعد آج بھی کل ہم دیکھ رہے تھے، کل کی ایک سٹوری تھی کہ جی یہ کون سی کمپنیز ہیں، سعودی کویتی انویسٹرز سرو $2 billion لیگل نوٹس ان کے الیکٹرک ڈسپیوٹ۔ اچھا یہ ہو گیا، اس کے علاوہ اور بہت سی کمپنیز رہیں، جو ٹرکش کمپنی تھی، اس نے آ کے پاکستان میں انہوں نے ہمارے خلاف دے وینٹ انٹو آئی تھنک انٹرنیشنل آربیٹریشن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی کیسز ہیں، ہمارے پروجیکٹس ہیں جو چلے جاتے ہیں انٹو انٹرنیشنل آربیٹریشن۔ تو کیا پاکستان اس طریقے سے پلاننگ کرتا ہے جو کہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ پروجیکٹ شروع نہیں ہوتا، کرٹیسزم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم نے سستا بیچا، مہنگا بیچا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے تو آپ کون سے پروجیکٹ کو دیکھیں گے جو ہم نے کیا جو انٹرنیشنل، اور آپ کہیں بھائی یہ دیکھیں دس از اے ماڈل پروجیکٹ، وی ہینڈلڈ اٹ سو ایفیشینٹلی، سو کمپیٹنٹلی؟ دیکھیے آپ نے بہت مناسب باتیں کی ہیں، اور اس میں یہ چیز جو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ہمارا جو رشتہ ہے چائنا کے ساتھ، وہ سی پیک کے تھرو، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تھرو ہم نے کیا ہے، اور میں چائنا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ چائنا نے پاکستان میں 2015-16 کے بعد میں اتنا انویسٹمنٹ کیا
पावर जनरेशन में कि पाकिस्तान आज सरप्लस पोजीशन में आ गया है पावर, और ये बेपनाह हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। चाइना तकरीबन 9 से 10 हज़ार मेगावाट की कैपेसिटी क्रिएट की, मगर उनके साथ भी अब मसला ये सुनने में आ रहा है कि जो फिक्स्ड हमारी कमिटमेंट है टू आईपीपीज, ये चाइनीज आईपीपीज के साथ भी वही कमिटमेंट है 1994 पावर पॉलिसी के तहत कि हम गारंटीड रिटर्न देंगे और टैक्स फ्री, तो वो गारंटीड रिटर्न की शायद पेमेंट पेंडिंग होते जा रही है जी। और ये बहुत परेशान कुन बात है कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, फ्लो जो है फंड्स का, वो मुतासिर हो रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं है जी। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए जो इतने फंडामेंटल, इतना चाइना ने हमारा साथ दिया एक बहुत मुश्किल वक्त में, जब पाकिस्तान में आपको याद होगा लोड शेडिंग इस हद तक बढ़ गई थी। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल। मैं क्लास लेने के वक्त मुझे 3 मरतबा रुकना पड़ता। तो अब ये देखिए कि पाकिस्तान को, अगर सबका ख्याल, हम सबका ख्याल ये था कि माशाअल्लाह तकरीबन 2 साल पहले एक नया, एक बहुत ही ताकतवर इदारा खड़ा किया गया था जिसका नाम IFC जी, फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट जी, फैसिलिटी। सबका ख्याल ये था कि ये एक पैरामाउंट इस बॉडी है ऑन द टॉप with the presence of the key parts of the government जी, state। तो इंशाल्लाह जब भी कोई इशू आएगा इसको फौरन से फौरन SIFC सॉल्व करेगा। और इनिशियली SIFC ने कहा भी था कि हम 5 से 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हर साल ले आएंगे, मगर अफसोस की बात यह है कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। हम सब की दुआ है कि पाकिस्तान नीड्स टू बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट, खास तौर पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बहुत जरूरी जी। मेरा ख्याल है कि सऊदीज ने कहा हम करेंगे और भी गवर्नमेंट्स ने कहा, लेकिन इट सीम्स, और हमारे यहाँ तो मिनिस्टर्स आके ये कहते रहे हैं ऑन शोज के हमारी तरफ से लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस वगैरह का इशू, दिस इज नाउ ईयर अगो, अब क्या बेहतरी आई है वी डोंट नो, लेकिन यकीनी तौर पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह प्रेफेस हमेशा रहा है। इंटरेस्टिंगली डॉक्टर साहब आप बेहतर जानते हैं कि पहले हमारी सिक्योरिटी ताल्लुकात बेहतर होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, फिर इकोनॉमिक होते हैं। आई मीन इफ़ यू लुक एट स्पेशल रिलेशनशिप्स, चाहे चीन को ले लें, सऊदी अरेबिया को ले लें और अमेरिका भी किसी हद तक, तो अब सऊदी अरेबिया के साथ तो ताल्लुकात हमारे बेइंतहा अच्छे हैं। और सुनने में ये आया कि आर्मी चीफ भी जा रहे हैं वहाँ, मेरा ख्याल है 27-28 को या कुछ ऐसे, और उनको ही इज़ गोइंग टू बी प्रॉबेबली गिवन द हाईएस्ट अवार्ड जो सऊदी अरेबिया का है। तो मतलब कि वो ताल्लुकात उस लेवल पे हैं और हमेशा रहे हैं। तो अब वहाँ से इन्वेस्टमेंट की हम 2-3 साल से सुन रहे हैं आएगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लेकिन क्या वजह है डॉक्टर साहब, क्या आती नहीं है? वही जनरल जो वजूहात हैं जो हमने आपके प्रोग्राम में पहले काफी हद तक लिया है। देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ न सिर्फ हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की उम्मीद रखनी चाहिए, और माशाल्लाह पाकिस्तान का एक बेहतरीन दोस्त साबित हुए हैं जी, बिल्कुल। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट मार्केट भी एक्सप्लॉइट करना चाहिए सऊदी अरेबिया का। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस लगता है कि पाकिस्तान जो है मिडल ईस्ट के हलाल मीट मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाया है। इसमें ज्यादा शेयर हिंदुस्तान का है जी। ये सर गलत है। हम एक मुस्लिमिक मुल्क हैं, हमारे यहाँ से हलाल मीट, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ स्टोरेज, प्रॉपर कंडीशनिंग, ये वो मसाइल हैं, उनको ठीक करें और कोशिश करें कि हम कैप्चर करें मिडिल ईस्ट में कम से कम ये हलाल मीट मार्केट। तो 3 से 4 अरब डॉलर तो इसमें ही है जी। तो ट्रेड प्लस इन्वेस्टमेंट, और इंशाल्लाह अगर हम सब की दुआ है कि पाकिस्तान इस जो लो ग्रोथ रेट है 2% का पिछले 3 साल का, उससे निकल आए और निकल आकर इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा था पाकिस्तान कोई 20 साल पहले जब इन्वेस्टमेंट का लेवल
ریکارڈ لیول تک پہنچ چکا تھا پاکستان. اس وقت گروتھ ریٹ ہماری 6-7 جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. یہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیارا ملک کامیاب ہو, آگے بڑھیں, اس لیے کہ واقعی اس وقت بے روزگاری اور غربت کے پیمانہ حد سے زیادہ بڑھ چکا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.